بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کتے کے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں داخل ہونے سے رک جانا جس گھر میں کتے موجود ہوں، کیونکہ کتا بکثرت نجاست کھاتا ہے۔ بعض کتوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے، یعنی کہ کتے فرشتوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ جہاں شیطان ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور اس لیے بھی کہ کتے کی بدبو بہت گندی ہوتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس شخص کے گھر میں کتا ہوگا ایسا انسان فرشتوں کی دعاؤں اور فرشتوں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے محروم ہو جائے۔ ایسا گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر میں مصیبتیں آفتیں آتی رہتی ہیں اور گھر میں بے سکونی بے چینی رہتی ہے۔ جب فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو شیطان حاوی ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد نااتفاقی ہوتی ہے، اور جس گھر میں آفتیں مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں فساد جھگڑے ہو رہے ہوں اس گھر میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس گھر میں کتے موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آنے سے رک جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ گھڑی آ گئی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیچے پھینکا اور فرمایا، نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نہ اس کا رسول خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ کتا کب کیسے گھسا؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے بالکل بھی نہیں پتہ چلا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس کو نکال دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا، میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا، آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا۔ بے شک ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تصویر ہو۔ کتا گھر میں پالنے سے نیکیوں کی دکرات بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ ان دو مقصدوں کے علاوہ کوئی کتا رکھا ہو، یعنی کہ ذاتی ضرورت کے لیے یا اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے یا گھر میں انٹرٹینمنٹ کے لیے، آج کل لوگ اسی لیے رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں۔ اور باقی گھر کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے، اگر گھر کی حفاظت کے لیے بھی گلی میں رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دروازے میں ہو تاکہ گھر کی حفاظت ہو سکے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جانوروں کی حفاظت کے لیے آج کل یہ دیہاتوں میں دیکھیں لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دو کتا ہوتا ہے، وہ بھی صرف جانوروں کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی بھیڑیا وغیرہ ان پہ نہ ان پہ حملہ نہ کرے، اس مقصد کے لیے کتے رکھنا الاؤڈ ہے۔ گھروں کی حفاظت باہر گیٹ کے پاس ہے اور شکاری کتا رکھنا منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔